دبئی میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں دبئی میں 15 سال سے ہوں، پاکستان اپنے گھر نہیں آ سکا، مجھے جہاز میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے ہوا میں۔ ایک تو یہ بیماری بھی ہے، وہ لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو کسی چیز سے بھی خوف بیٹھ سکتا ہے۔ وہ ایک بعض دفعہ ایک فوبیا ہو جاتا ہے نا انسان کو کسی بھی چیز کا، تو وہ تو ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ لیکن بعض دفعہ لوگ واقعی اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں، موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے کہ یار گر نہ جائے، مر نہ جائیں۔ مجھے انہوں نے فون کیا کہ مفتی صاحب 15 سال ہو گئے گھر نہیں آیا، کیونکہ ٹرینیں تو آتی نہیں ہیں دبئی سے، یہاں نہ رکشہ آتا ہے نہ کوئی ٹیکسی آتی ہے، آنا ہے تو ظاہر ہے جہاز ہی تمیز کا راستہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، کہہ رہے مجھے علاج بتائیں۔ اب ہمارا علاج ذرا ٹیکنیکل قسم کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اس زندگی سے موت اچھی ہے یا نہیں ہے؟ 15 سال ہو گئے، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، بھائی بہنوں کو نہیں دیکھا، اور پتہ نہیں کب تک وہاں پڑے رہو، اور جہاز کا سفر تو کئی جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اس زندگی سے موت اچھی ہے یا نہیں؟ کہہ رہے واقعی۔ میں نے کہا پھر خودکشی کر لو۔ کیا کر لو؟ خودکشی۔ کہہ رہے خودکشی تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا جائز ہے۔ آپ کے لیے خودکشی کیا ہے؟ جائز ہے، اس طریقے سے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ۔ کہنے لگے کیا طریقہ؟ میں نے کہا جہاز میں بیٹھو، کراچی آنے والے جہاز میں، اس نیت سے میں مرنے جا رہا ہوں، بس تباہ ہوگا دھڑام سے، بھائی ایک دم سے مر جاؤ گے۔ بھائی دبئی سے جو فلائٹ لاہور یا کراچی آ رہی ہے اس میں بیٹھو، ڈر لگے گا، مر رہا ہوں تو بھائی جا ہی مرنے کے لیے رہا ہوں۔ جب بندہ مرنے ہی کے لیے جا رہا ہوتا ہے پھر تھوڑی ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کھمبے ومبے سے نہیں چپک جانا، وہ بہت خطرناک طریقہ ہے مرنے کا۔ جہاز میں بیٹھو، گرے گا نا، گرے، اس نیت سے بیٹھو کہ میں جا ہی کس کام کے لیے رہا ہوں؟ مرنے کے لیے، تباہ ہو، مرے، جان چھوٹے۔ میں نے کہا مر جاؤ گے تو اچھا ہے اس زندگی سے موت، اور نہیں مرے واپس آ جاؤ گے ملک اپنے، کیا خیال ہے؟ بھائی کراچی پہنچ جاؤ گے، اپنے رشتہ داروں سے ملو، یار میں تو مرنے گیا تھا لیکن وہ نہیں مرا نا۔ تو ڈر نکالنے کے لیے بعض دفعہ یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ اس چیز سے ڈر رہے ہو نا تو وہی کام کر لو کہ چلو جو خوف ہے وہ لاحق ہو جائے، لگ جائے، تو وہ لگتا نہیں ہے لیکن ڈر نکل جاتا ہے۔ کتے سے جن کو ڈر لگتا ہے نا بلا وجہ ڈر، ایک تو پاگل کتا ہو، ایک بعض لوگ ویسے ہی کتے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہی کہا جائے گا جاؤ کتا ہاتھ میں اٹھاؤ، جا کے گلے لگو کتے۔ بچے بلیوں سے ڈرتے ہیں نا بعض، تو ان کی گود میں بلی 3-4 دفعہ لا کے ڈالیں، ان سے بولے پکڑیں تو ان کے دل سے ڈر نکل جائے گا۔ جس کو جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے اس کو بٹھا دیں لے جا کے، بولے مرو، کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ یہاں سے۔ تو کھڑکیاں چھلانگ لگانا آسان نہیں ہے جہاز سے، وہ بند ہوتی ہیں۔ تو ایک انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی، دوسری انتہا کیا ہے جو غیر مسلموں کی ہے؟ اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہو نا وہ زندگی گزارنی پڑے۔ اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی؟ زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا، سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے، لائف کو انسان انجوائے کرے، ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، تبھی وہ پھر مر جاتے ہیں خودکشی کر کے۔ ہر وقت موت کا ڈر۔ مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں، اللہ نے بڑا ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے، بڑی دولت بھی دی ہے، لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے، مر نہ جائیں۔ میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا تو ایسا ممکن نہیں۔ تو اس ڈر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، موت سے دوستی کر لو۔ بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آن دو، موت آ رہی ہے تو آن دو۔
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا, وہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ وہ منشی ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے, ایک گاڑی آ کے لگتی ہے, لوڈ ہوتی ہے, پھر دوسری کا پوچھتے ہیں دوسری گاڑی آ گئی ہے تو کہتے ہیں آن دے, کہتے ہیں نا دوسری گاڑی کو بھی آن دے آن دے آن دے, ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا پنجاب میں. وہ دوسری پھر لوڈ ہو کے آگے جاتی ہے, تیسری گاڑی صاحب آ رہی ہے, آن دے آن دے آن دے, وہ بار بار ایسے کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں وہ نکاح پڑھا رہے تھے, دولہا یہی کام کرتا تھا نا گاڑیوں کا. تو اس سے بولا بھائی فلاں بنتے فلاں کا اتنے مہر میں تم سے نکاح کیا, قبول ہے؟ کہہ رہے ہیں آن دے آن دے. کیا کہہ رہے آن دے. تو دیکھو وہ کتنے اس کی عادت پڑ گئی نا, اس کے لیے نارمل ہے یہ جملہ کہ کیا آن دے. بیگم بھی جہاں ٹرک اتنے آئے ہیں تو ایک بیگم بھی آ جائے, اچھا ہے نا, آن دے, وہ بھی آن دے. تو موت سے نفرت نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے, اور یہ جو ہم پاگلوں کی طرح ایک دم نفسیاتی ہو گئے ہیں, یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس موت نے آنا ہی ہے اس کے بارے میں ڈرا مت کرو, بولو آن دے. ہم نے کون سا یہاں ٹھیکہ لیا ہوا ہے رہنے کا. موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا یہ ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کو یہاں باقی رکھا جاتا. جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو زندگی لمبی دی, 1000 سال بھی زندگی دی جاتی کم ہوتی. امت کے لیے آپ اتنے مفید تھے, تھا یا نہیں تھا؟ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. پھر حضرت عمر کا دور آیا. کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی جیسی حضرت عمر نے, اور کہا جاتا ہے اگر مزید کچھ سال زندہ رہتے پوری دنیا میں حضرت عمر کے دور میں اسلام غالب ہو چکا ہوتا. تو ان سے زیادہ زندہ رہنا کسی کے لیے ضروری تھا؟ بھائی زیادہ نہیں, 4 سال اور رہ لیتے, 5 سال رہ لیتے, 4 سال رہ لیتے, 3 سال رہ لیتے. وہ 3 سال میں وہ کچھ کر جاتے جو ہم صدیوں میں نہیں کر سکے. چلو اگر مرنا ہی تھا تو مکمل بوڑھے ہو جاتے, ٹھیک ہے نا, پھر بستر پہ چلے جاتے, پھر علاج معالجہ ہوتا. جیسے ایک 90-95 سال کی عمر میں اس زمانے میں عمریں ہوا کرتی تھیں, پوری اپنی طبعی عمر پوری کرتے, جو کام اللہ نے لگائے سارے کمپلیٹ کر کے, پورے کر کے, مکمل کر کے, خلافت کسی کو سونپ کے اس کو سمجھا بجھا کے بھائی اس طرح سے چلنا, اس طرح سے نہیں چل, سارا سیٹ اپ کمپلیٹ کر کے چلے جاتے. آپ اپنی حکومت میں ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں فجر میں, اور ایک مجوسی نے آ کے چاقو مار دیا, آپ خنجر مار دیا نماز, اور کمبخت نے خود بھی خودکشی کر لی تاکہ پکڑا نہ جاؤں, وہ ماریں گے مسلمان مجھے, خود بھی اپنے آپ کو قتل کر لیا. وہ ایسا زخم کہ حضرت عمر کو شفا نہیں ملی. جب علاج ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو جو اس وقت کے حکیم تھے, طبیب تھے, وہ مایوس ہو گئے زندگی سے, اس لیے کہ جو خوراک کھلائی جاتی, جو دوا کھلائی جاتی, وہ زخموں کے راستے باہر نکل جاتی. اس کی علامت تھی کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں. تو بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ, امام ابو حنیفہ چلے گئے, امام شافعی چلے گئے, امام مالک دنیا سے چلے گئے, امام احمد ابن حنبل چلے گئے, امام بخاری چلے گئے, امام مسلم چلے گئے, امام ابو داؤد چلے گئے, امام ترمذی چلے گئے, البیرونی سائنٹسٹ چلا گیا, جابر بن حیان جیسا سائنسدان چلا گیا, بھائی ابن الہیثم چلا گیا. تو نہ سائنسی علوم کے رکھوالے زندہ رہے اور نہ دینی علوم کے. بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے, سب ختم. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ٹھیک ہے نا, ہم کہہ رہے ہم نہیں آئے, بس ہم یہی رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. ہاں یہ ایک اشکال ہوگا کہ یار چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے, لیکن تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے جانے کا. کورونا وائرس سے جو ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں تو
مریں گے ہمیں پتہ ہے, لیکن ایسے تھوڑی کہ ابھی تو ہم نے دیکھا کیا ہے. بھائی مر جائیں کوئی بات نہیں, 85 سال میں 90 سال میں, چلو اب ٹھیک ہے, ابھی دادا بن جائیں گے, پردادا بن جائیں گے, بچوں کی شادیاں, بیٹیوں کی شادیاں, پوتے جوان ہوتے دیکھ لیے, جو کہ آج کل نہیں دیکھے جا رہے کیونکہ شادی اتنی دیر سے ہو رہی ہے, پوتا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں لوگ. تو لیکن یہ سارے کام کمپلیٹ ہو کے جب اعصاب کمزور ہو گئے, بالکل ایسے ہو گئے کہ نا اب خود اپنے آپ کو بوجھ لگنے لگتا ہے, تو اگر مر بھی گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جلدی کیوں جا رہے ہیں ہم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگ کہیں گے بھائی ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن ابھی جانے کا ٹائم. ارے کیا ہو گیا یار, غلط باتیں کر رہا ہوں. اصل میں ڈر اس بات ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے ابھی سے کیوں چلے جائیں؟ تو دیکھیں یہ تمنا بہت اچھی ہے کہ تھوڑا لیٹ جائیں, تھوڑا دیر سے جائیں ہم دنیا سے. یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ زندہ رہنا ہر ایک کا دل چاہتا ہے. تو تمنا کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. آپ کی تمنا ہو کہ میں 100 سال زندہ رہوں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ام للانسانی ما تمنا. اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی تمنا کرو گے ضروری نہیں کہ وہ تمہیں مل جائے. تو یہ اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں. اگر کسی بوڑھے سے پوچھیں 90 سال کے, کیا تمہاری تمنا ہے کہ تم ویسے ہی صحت مند ہو جاؤ جیسے 18 سال میں تھے؟ تو کیا کہے گا؟ ہاں بھائی, اس وقت تو ہم چھلانگیں لگاتے تھے, درختوں پہ چڑھتے تھے, دیوار سے 3 دفعہ گرے کچھ نہیں ہوا. اب تو چلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بس اگر گر گئے تو گئے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے, بڑی عمر کے تھے, کہہ رہے ہم تو بیٹا جوانی میں وہ درختوں پہ چڑھتے تھے, چھلانگیں لگاتے تھے, آج کل کے بچے ہلتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ ٹک ٹاک لے کے بیٹھے رہتے ہیں, یہ اپنے بڑھاپے میں فخر کریں گے. ہم تو ایک گھنٹہ گردن ہلائے بغیر 20 ٹک ٹاک دیکھا کرتے تھے, تم ایک ٹک ٹاک دیکھ کے تھک جاتے ہو. یہ ان کا فخر اس چیز پہ ہوگا.